آج ماہ رمضان مبارک کی آخری جمعہ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، عید الفطر سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا راز بتا دیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والے عاشقان رسول عربی رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا بالخصوص انتظار کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور شب قدر کو پا لینے کی حسین خواہش کو اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جمعۃ الوداع ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی ذات پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بعض دنوں پر اور بعض راتوں پر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ امت مسلمہ اپنے دلوں کی سیاہی کو دور ڈالے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو سکے۔ جمعۃ المبارک وہ خاص دن ہے کہ جس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت و بزرگی بخشی گئی ہے۔ جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا اور مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے اجزائے تخلیق جمع کیے گئے، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس روز زمانہ جاہلیت میں قریش کسریٰ بن کلاب کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعۃ المبارک یوم العروبہ بھی کہا کرتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت افضل ہے، بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے۔ جس طرح رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، بلکہ جمعۃ الوداع کو جس قدر کثرت سے عبادت کی جاتی ہے اس کی کئی سو گنا فضیلت و عظمت ہے۔ عبادت گزار فیض یاب ہوتا ہے۔ مختلف آیات درود شریف جن کا احادیث میں ذکر ہے، ان کی ادائیگی ان آیات کی برکت سے گھر میں غیبی خزانوں سے مال و زر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ساتھ آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، عبادت کریں، جس قدر ذکر الہی کر سکیں بڑی برکت ہے۔ عام حالات میں بھی جمعے کا دن بہت مبارک ہے، لیکن ماہ سیام میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بے شک جمعے کا دن مشہود ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی اس سے فارغ ہو۔ ان سے مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آدمی آزاد نہ کرتا، اور جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، لہٰذا اس کا ہر جمعہ عام جمعہ سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ علاوہ ازیں جمعۃ جمعۃ الوداع یعنی ماہ سیام کا آخری جمعہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس جمعۃ الوداع پر غربت بھی ہمیشہ کے لیے الوداع کہتی ہے۔ جس طرح آیات نماز درود شریف کی کثرت ثابت کرتی ہے، فیض حاصل ہوگا، برکت آئے گی، غربت دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے۔ خاص طور سے عبادت سے اللہ رب العزت مسلمان کے چہرے پر نور کی بارش فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار مال و زر کماتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی عزت نہیں رکھی۔ وہ شخص جس راستے میں بھی جاتا ہے لوگ اسے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ویسے اس کی عزت کو کم کر دیتے ہیں۔ عزت دینے والی ذات صرف رب کریم کی ذات ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے
نہ چاہے کوئی اسے عزت دے ہی نہیں سکتا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں اور کہہ دیجئے کہ بادشاہی کے مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی لے لیتا ہے، اور اللہ پاک جسے چاہے عزت ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک کا جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ اس دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو مال و زر میں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر لوگ ایسے لوگوں کی دل سے نہیں بلکہ پیسے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف ظاہری طور پر کرتے ہیں، لیکن پوشیدہ طور پر دل میں عزت ہوتی ہے وہ شخص کی کبھی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ہر شخص کے دل میں عزت فرما دیتے ہیں، دنیا میں بلکہ ہمارے معاشرے میں ایسے روسائے مال و زر والے لوگ موجود ہیں جن کا اخلاق نامناسب ہے، بلکہ وہ عام آدمی کسی غریب سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں سے عزت لے لی ہوتی ہے اور اس عبادت گزار غریب کی معاشرے میں عزت بڑھائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی عزت دی ہے کہ لوگ ان پر خاصا اعتماد کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ماہ رمضان مبارک سیام کا آخری ہفتہ جمعہ اور جمعۃ الوداع کی فضیلتیں برکتیں مسلمانوں کو عطا کی گئی جو دنیاوی مال و زر سے بہت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، میں رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلی پر صرف 33 بار پڑھ لو، پھر جو تماشا ہوگا سارا محلہ دیکھے گا۔ دوستو، آج ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلی پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، منسن نوکری، منسن شادی، کرسن جات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے دن 33 بار پڑھ کر دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنی رزق، اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کتنی رزق، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اب صرف ایک دن میں 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جب بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ درد کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لوگوں کے محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج میں ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پہ موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کی پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان مبارک کی آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے لیکن ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین دیتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ اب وہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اگر اس کو بھی اب لاپرواہی میں گزار دیں گے تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کو مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے آپ سے ہاتھ چھوڑ کر گزارش ہے کہ میں رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام
کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا وہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے رب کریم کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیح پڑھ کے مال کر لے، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اور جمعے والے دن درود ابراہیمی کی اہمیت اور فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ کی جو بھی حاجت ہے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں اور رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکت، وسعت اور فضیلت آ جائے، اگر آپ سے رب راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے بھی پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے
تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے، تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے دن کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہت عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرما دی۔ اگر آپ میں سے کوئی منپسند نوکری چاہتا ہے، کوئی منپسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی محبت چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان مبارک کی آخری جمعہ کے دن تسبیح پڑھ لے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33,033 خواہشات ہیں، 33,000 سے مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر کامیابی کو، ہر مقصد کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی کہ یار یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اب فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسی صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک کو رنگ کر دیتے ہیں اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج کے دور میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے اور آخرت آسان ہو جائے، اور دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابی ملے اور کامیابی کو ہم کھلی آنکھ سے دیکھیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آج ماہ رمضان مبارک کی آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے، یہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اس طرح سے آپ بھی آخری کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔
سچی توبہ کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔